बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। बुत चिकन पार्ट 34। जब महमूद के खुसर और मावराउल नहर के हाकिम अहले खान को ये खबर मिली कि उसका दामाद पंजाब और मुल्तान के महाजों पर राजा अनंतपाल और दाऊद बिन नसर के लश्करों के साथ बुरी तरह उलझा हुआ है, तो उसने तौसीए इक़्तिदार के अपने पुराने मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। अहले खान का मंसूबा ये था कि पहले उसने महमूद की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए अपनी बेटी वालिय गजनी के निकाह में दे दी। इस तरह करीब तरीन रिश्ते के बाइस अहले खान के इलाके वालिय गजनी की जारहियत से महफूज हो गए। फिर जब उस हवस परस्त इंसान ने अंदाजा कर लिया कि महमूद अपने दुश्मनों के नरगे में घिर गया है और अब दूर दराज इलाकों से उसकी वापसी मुमकिन नहीं रही, तो रिश्तों की नजाकत का एहसास किए बगैर अहले खान ने अपने चेहरे से बुजुर्गी का नकाब नोच डाला। अहले खान को एक लम्हे के लिए भी अपनी बेटी का ख्याल न आया कि उसके उस अमल से उस औरत पर क्या गुजरेगी जिसे वो अपनी महबूब तरीन बेटी कहा करता था। आज अहले खान की नजर में किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं थी, बल्कि वो रियाकार इंसान मोतबर रिश्तों की आड़ लेकर अपने घिनौने मकासद की तकमील करना चाहता था। अहले खान ने एक तरफ अपने सिपह सालार सियाउश तगीन को खुरासान पर हमला करने के लिए भेज दिया और दूसरी तरफ सरदार जाफिर तगीन को बल्ख पर हमला करने का हुक्म दे दिया था। उस वक्त महमूद का नामजद करदा आमिल यानी गवर्नर अरसलान जाजिब हेरात में मुकीम था। अफवाज गजनी का एक बड़ा हिस्सा पंजाब और मुल्तान के महाजों पर बरसरे पेकार था, इसलिए अरसलान जाजिब इंतहाई मजबूरी के आलम में अपने इलाकों की तबाही और बर्बादी देखता रहा। सरदार जाफिर तगीन ने मामूली सी मुजाहमत के बाद बल्ख पर कब्जा कर लिया था और सियाउश तगीन खुरासान में लूटमार मचा रहा था। उस संगीन सूरत हाल के पेश नजर अरसलान जाजिब ने एक तेज रफ्तार कासिद मुल्तान की तरफ रवाना किया ताकि वालिय गजनी को उस नई उफ्ताद की इत्तला मिल सके और खुद हिरात से निकलकर गजनी की तरफ चलाया। जब दाऊद बिन नसर के मुहासरे के दौरान अरसलान जाजिब का खुफिया मकतूब मौसूल हुआ तो वालिय गजनी कुछ देर के लिए सन्नाटे में आ गया। तमाम उमरा और फौजी सालार फटी फटी आंखों से अपने सुल्तान की तरफ देख रहे थे। उस वक्त महमूद किसी पत्थर के मुजस्मे के मानिद नजर आ रहा था और शिद्दत कर्ब से उसका सुर्ख चेहरा धुआं हो गया था। बहुत देर तक वालिय गजनी की यही कैफियत रही। तमाम सरदाराने कौम भी दम बखुद खड़े थे और ये समझने से कासिर थे कि आखिर ऐसा कौन सा हादसा पेश आया है जिसने सुल्तान गजनी की जज्बाती दुनिया को जेरो जबर करके रख दिया है। आखिर आहिस्ता आहिस्ता महमूद के होंठों को जुम्बिश हुई। ऐ खल्लाके आलम, तू ही मुझे बता कि मैं तेरी किस मखलूक पर एतबार करूं और किसे नामोतबर ठहराऊं। वालिय गजनी हसरत ज़दा नजरों से आसमान की तरफ देखते हुए इंतहाई कर्बनाक लहजे में कह रहा था, अहले खान, तुम तो रिश्ते में मेरे बाप के बराबर होने का दावा करते थे, मगर तुमने ये क्या किया कि सियासत के जहर आलूद खंजर से उस मुकद्दस रिश्ते को इस तरह जिबा कर डाला कि अब कोई बेटा अपने बाप पर एतबार नहीं करेगा और कोई बाप अपने बेटे को लायक एतबार नहीं समझेगा। महमूद के सीने में आग लगी हुई थी और सरदाराने कौम को वालिय गजनी के होंठों से धुआं सा उठता महसूस हो रहा था। अहले खान, तेरा इसमें कोई कसूर नहीं कि तू अंदर और बाहर से यकसा था। गुनाह तो मेरा है कि मैं तेरे जाहिर को तेरा बातिन समझ बैठा। काश मैं एक लम्हे के लिए इस हकीकत पर गौर कर लेता कि मेरा बाप आखिर मेरा बाप था और इस बेरहम दुनिया में अमीर सबुख्तगीन का नेमुल बदल मौजूद नहीं। सुल्तान महमूद अपने खुसर की मीठी बातों और झूठे दावों से इस कदर मुतासिर था कि अक्सर मौके पर अहले खान को अपने बाप अमीर सबुख्तगीन का कायम मकाम समझता था। ये महमूद की कम नजरी नहीं थी कि वो अहले खान की दोहरी शख्सियत को समझने में नाकाम रहा, बल्कि यह उसकी बेबाक फितरत और रोशन दिलो दिमाग का तकाजा था कि वो रिश्तों के तकद्दुस का एहसास करे। और महमूद की उसी शिद्दत एहसास से फरेबकार अहले खान ने भरपूर फायदा उठाया और अपने लायके एहतराम दामाद की पुश्त में खंजर उतार दिया। वालिय गजनी बहुत जल्द उस जज्बाती फिजा के हिसार से बाहर निकल आया और दाऊद बिन नसर की दरख्वास्त के जवाब में नया हुक्मनामा तहरीर करने लगा। दाऊद, मेरा दिल तो नहीं चाहता कि मैं तुझे इस तरह माफ कर दूं, मगर तेरे तजदीद अहद के बाइस आखिरी मौका फराहम करता हूं।
تجھے اپنے الفاظ کی صداقت ثابت کرنے کے لیے تادیر مسلسل عملی مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ مجھے تیری نیت پر اعتبار آ جائے۔ لیکن پھر بھی غور سے سن لے کہ اگر تو نے دوسرے کرامتا والوں کی پشت پناہی کی یا ہندوستان کے بت پرستوں سے روابط رکھے تو تیرا یہ عمل اسی گناہ کے مترادف ہوگا کہ تو نے ابھی تک اپنے عقائد سے توبہ نہیں کی ہے، اور یہ بڑی خوفناک حالت ہوگی۔ اس طرح تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آئندہ تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اگر اہل خان ایک گھناؤنی سازش کے ساتھ بلخ اور خراسان کے علاقوں پر دست درازی نہیں کرتا تو محمود داؤد بن نصر کو اس کے بدترین انجام تک پہنچائے بغیر چین سے نہ بیٹھتا، لیکن صورتحال کی سنگینی نے والی غزنی کو مجبور کر دیا کہ وہ داؤد بن نصر کی معذرت قبول کر لے اور ملتان کا محاصرہ اٹھا کر تیز رفتاری کے ساتھ اپنے مرکز کی طرف لوٹ جائے۔ یہ ایک سیاسی مجبوری تھی کہ جس کے زیر اثر والی غزنی کو اپنے آہنی ارادوں میں لچک پیدا کر کے نئی حکمت عملی سے کام لینا پڑا۔ داؤد بن نصر کو امان دینے کے بعد محمود نے سکھپال کو اس علاقے کے سیاسی حالات کا نگران مقرر کیا۔ سکھپال رشتے میں راجہ انند پال کا حقیقی بھانجا تھا اور ایک جنگ میں اپنے نانا راجہ جے پال کے ساتھ گرفتار ہو کر غزنی پہنچا تھا۔ دوران اسیری جب سکھپال نے مسلمانوں کے طرز معاشرت اور اخلاقی بلندیوں کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا تو وہ ہزاروں بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لے آیا۔ سکھپال کا اسلامی نام بادشاہ تھا، لیکن کچھ لوگ اسے نواسا شاہ بھی کہہ کر پکارتے تھے۔ پھر جب محمود نے بھاٹیا کے حاکم راجہ بجے کو شکست دی تو سکھپال کو اس علاقے کا حاکم مقرر کر دیا۔ سکھپال کئی سال سے نہ صرف سلطنت غزنی کا وفادار تھا بلکہ اپنی اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کے ثبوت بھی فراہم کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی محمود نے سکھپال کی خدمات سے مطمئن ہو کر اسے ایک نئی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ اب داؤد بن نصر کی کڑی نگرانی اور انند پال کی ریشہ دوانیوں پر گہری نظر رکھنا بھی سکھپال کے فرائض میں شامل تھا۔ ملتان اور بھاٹیا کے انتظامی معاملات سے فارغ ہو کر محمود برق رفتاری کے ساتھ غزنی واپس پہنچا۔ ارسلان جاذب نے دارالحکومت سے 50 میل دور نکل کر اپنے سلطان کا اس طرح استقبال کیا کہ گھوڑے سے اتر پڑا اور بھاگ کر محمود کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ سلطان ذیشان، میں اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام ہو گیا۔ ارسلان جاذب محمود کے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور اہل خان کی یورش کی تفصیلی روداد سنا رہا تھا۔ میں قانون سیاست کی نظر میں ایک بڑا مجرم ہوں، شاہ جس طرح چاہے میرے ساتھ سلوک کریں۔ تو بھی کیا کرتا ارسلان کہ اہل خان نے بڑی نازک ساعتوں میں ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ سلطان محمود انتہائی شکستہ لہجے میں بول رہا تھا۔ جب اپنوں نے ہی وفا اور اعتبار کے رشتوں کو قتل کر ڈالا تو پھر تجھ سے کیا شکایت؟ شاہ، میرے پاس غزنی کے جان نثاروں کی تعداد بہت کم تھی۔ یہ کہتے کہتے ارسلان جاذب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کئی بار دل میں آیا کہ اپنے مٹھی بھر سپاہیوں کو سمیٹ کر اہل خان کے سپہ سالاروں سیاوش تگین اور جعفر تاگین کا مقابلہ کروں اور اپنے سلطان کے جاہو جلال پر قربان ہو جاؤں، مگر پھر یہ سوچ کر غزنی چلایا کہ بلخ و خراسان تو جا چکے، کم از کم مرکز ہی کو بچا لوں۔ ارسلان جاذب کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ اگر مرکز بچ گیا تو صوبوں کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ خداوند ذوالجلال کی قسم، اس کے سوا میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا۔ اہل خان کے لشکروں نے میری پشت اس لیے نہیں دیکھی ہے کہ میں بزدل تھا اور میرے اندر دشمن سے مقابلے کا حوصلہ نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں ارسلان، میں جانتا ہوں، سلطان محمود نے مضطرب لہجے میں کہا۔ تو اہل وفا میں سے ہے اور اہل وفا اس طرح آنسو نہیں بہایا کرتے۔ تو بہت ذہین اور سعادت مند ہے ارسلان۔ محمود اپنے جان نثار عامل کو تسلیاں دے رہا تھا۔ تو نے ٹھیک کیا کہ مرکز کی طرف چلایا کہ مرکز کا قائم رہنا بہت ضروری تھا۔ مایوس نہ ہو کہ میرے اعتبار کے قاتلوں کی عمریں زیادہ طویل نہیں ہیں اور ناکامی کی یہ سیاہ رات بھی اپنی آخری گھڑیاں گن رہی ہیں۔ اداس نہ ہو کہ سورج نکلنے ہی والا ہے۔ اندھیروں کے یہ سوداگر کچھ دیر اور عارضی فتح کا جشن منا لیں۔ جب روشنی کے سفیر ان کے مقابل ہوں گے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ موت، ذلت اور بربادی ہی ظلمت و سازش کے نمائندوں کا مقدر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ رات والی غزنی کے لیے بڑی کربناک تھی جب محمود اپنی بیوی اور اہل خان کی بیٹی کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہارے معزز و محترم باپ سے کس قدر خوفناک گناہ سرزد ہوا ہے؟ میرے نزدیک ہر شخص کو طالع آزمائی کا پیدائشی حق حاصل ہے۔ محمود کی دوسری بیگم نے بڑی بے حسی کے ساتھ کہا، والد محترم مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاسی ضروریات کیا ہیں۔
محمود اپنی بیوی کی شدت گفتار پر حیران رہ گیا۔ کیا ایک باپ کے نزدیک یہی طالع آزمائی کا مفہوم ہے کہ وہ بے خبری کے عالم میں اپنے محبوب بیٹے کی پشت پر وار کرتے؟ یکایک والیہ غزنی کے لہجے سے نفرت و غضب کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ اگر تمہارے عظیم سیاسی باپ کو اتنا ہی شوق حکمرانی تھا تو مجھ سے صاف صاف کہا ہوتا، میں خود بلخ و خراسان ان کے حوالے کر دیتا۔ جاہل و نافرض شناس عورت، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ تمہارے باپ کی اس حرکت سے دشمنان اسلام پر کیا رد عمل ہوگا؟ وہ بلا تاخیر ملت اسلامیہ کے انتشار سے فائدہ اٹھائیں گے، پھر نہ غزنی و بخارا ہوں گے اور نہ بلخ و خراسان۔ محمود کے لہجے کی آگ تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اپنے جاہو جلال کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہ ایلخ خان ہوگا اور نہ سلطان محمود غزنوی، دونوں کے سر کفار کی ٹھوکروں میں ہوں گے۔ سیاست کے مقتل مجاہدین اسلام کی لاشوں سے سجے ہوں گے اور معصوم و بے خبر کلمہ گو کھلے آسمان کے نیچے چیخ رہے ہوں گے کہ اے خدا، ہم کدھر جائیں، کدھر جائیں ہم؟ محمود کی زبان سے جذبات کا لاوا اس طرح بہ رہا تھا کہ جسے دیکھ کر پتھر دل انسان بھی پگھل جاتا، مگر ایلخ خان کی بیٹی نے اپنے شوہر کی باتوں کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا تھا۔ میں اپنے والد محترم کے بارے میں ایک حرف سننے کی بھی روادار نہیں ہوں۔ ایلخ خان کی خود غرض بیٹی کی بے حسی کا وہی عالم تھا۔ تو پھر تم نے طالع آزمائی کے اس شرمناک کھیل میں اپنے باپ کی مدد کیوں نہیں کی؟ شدت غضب سے بے قرار ہو کر محمود چیخ اٹھا۔ تم بہت آسانی سے مجھے کھانے میں زہر دے کر اپنے حریص باپ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتی تھی۔ ایلخ خان کی بیٹی نے گھبرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں طلاق دے کر تمہارے باپ کے پاس بھیج دوں تاکہ تم دونوں باپ بیٹی مل کر طالع آزمائی کے اس کھیل کو جاری رکھ سکو۔ یکایک والیہ غزنی کا لہجہ انتہائی سرد ہو گیا تھا، مگر اس میں دنیا بھر کی نفرتیں اور تلخیاں پوشیدہ تھی۔ کاش میں ایسا کر سکتا، لیکن اپنے اصولوں سے مجبور ہوں۔ اہل غزنی کیا کہیں گے کہ سلطان محمود کی ذات کا ایک نازک و حساس حوالہ عزت و آبرو کی چادر کے بغیر برہنہ در بدر پھر رہا ہے۔ کاش تم ایک عورت نہ ہوتی۔ اپنے غصے کو ضبط کرتے کرتے محمود کے ہونٹ آپس میں پیوست ہو گئے تھے اور جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آئی تھی۔ ایلخ خان کی بیٹی وحشت زدہ نظروں سے مسلسل اپنے شوہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ ایک مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد محمود نے دوبارہ چیخ کر کہا، اب میں تمہاری صورت اس وقت دیکھوں گا جب تمہارا طالع آزما باپ اپنے منصوبوں کے ساتھ خاک میں مل جائے گا، یا اس کی محترم قبائے ذات شکست و رسوائی کی غلاظت میں بھر جائے گی اور قیامت تک کے لیے اس کا نامہ اعمال داغدار ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سلطان غزنی نے انتہائی نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا۔ ایلخ خان کی بیٹی کچھ دیر تک سر جھکائے بیٹھی رہی اور پھر خلوت سلطانی سے نکل کر اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ وہ شوہر کے اس مزاج سے بخوبی آشنا تھی کہ جب محمود کسی بات کا عہد کر لیتا ہے تو پھر اس کی تکمیل تک چین سے نہیں بیٹھتا۔ بیوی کے جانے کے بعد محمود کا جلتا ہوا ذہن ماضی کی شاہراہوں پر سفر کرنے لگا، جہاں ایک عورت کئی سالوں سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اور یہ تشنہ انتظار عورت نگار خانم کے سوا کوئی اور نہیں تھی۔ پھر یادوں کا سلسلہ قائم ہوا تو محمود کو جان نثاری کی ایک ایک ادا یاد آنے لگی، وہ جان نثاری جو صرف نگار خانم کی ذات سے وابستہ تھی۔ خدا کی قسم، نگار خانم کو دوسری عورتوں سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ کہاں وہ پیکر وفا اور کہاں یہ خود غرض خواتین۔ سلطان کے ہونٹوں سے آہ سرد نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی محمود کو اپنی تلخ کلامی یاد آنے لگی، جب ایک روز والی غزنی نے نگار خانم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، تم میرے جاہو اقتدار سے حسد رکھتی ہو۔ تنہائی میں محمود نے اپنے ہی الفاظ کی بازگشت سنی تو بے قرار ہو گیا۔ ایلخ خان کی بیٹی کی بے حسی دیکھ کر سلطان کو احساس ہوا تھا کہ نگار خانم کس کردار کی خاتون ہے، اور پھر یہی احساس محمود سے سرگوشیاں کرنے لگا تھا۔ تو نے نگار خانم کا دل دکھایا ہے، وہ اس سلوک کی مستحق نہیں تھی۔ یہ سرگوشیاں تیز ہوئی تو محمود وحشت زدہ ہو کر رات کے اندھیرے میں قصر شاہی سے نکل کھڑا ہوا۔ محافظ سپاہیوں نے کسی انجانے خطرے کے پیش نظر سلطان کے ہمراہ چلنا چاہا، مگر محمود نے انہیں سختی سے منع کر دیا۔ اب والی غزنی اپنے جرم کی تلافی کے لیے نگار خانم کے مکان کی طرف تنہا جا رہا تھا۔ محمود بڑی افسردہ حالت میں نگار خانم کے مکان تک پہنچا۔ نظام شاہ اپنی 9 عمری ہی سے شب بیداری کے عادی تھے، اس لیے پہلی دستک سنتے ہی مصلے سے اٹھے اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ والی غزنی اندھیرے میں کھڑا تھا۔ گہری تاریکی کے سبب نظام شاہ سلطان محمود کو نہ پہچان سکے،
बस वो अंदाजे से इतना ही समझ सके कि कोई जरूरतमंद होगा जो इतनी रात गए अपना आरामदेह बिस्तर छोड़कर दरवेशे बेसरो सामा के दरवाजे तक चला आया है। कौन हो भाई? निजाम शाह ने निहायत शीरीं दिल नवाज लहजे में आने वाले से पूछा। शेख, ये मैं हूं, आपका काजी महमूद, वाली गजनी ने किसी कदर शिकस्ता लहजे में कहा। फरजंद, तुम इस वक्त? निजाम शाह की आवाज से शदीद हैरत का इजहार हो रहा था। खैर तो है, अंदर आओ। वाली गजनी दरवाजे में दाखिल हुआ और निजाम शाह के पीछे चलने की कोशिश करने लगा, मगर निजाम शाह ने उसे आगे बढ़ाते हुए कहा, याद रखो कि तुम अमीर सल्तनत हो और निजाम शाह भी अपने अमीर के दायरा एहतराम से बाहर नहीं है। महमूद सर झुकाए आगे बढ़ता रहा। फिर निजाम शाह ने महमूद को लकड़ी के उस तख्त पर बिठाया जो करीब ही बिछा हुआ था और खुद चटाई पर बैठ गए। शेख, आपके सामने बुलंदी पर बैठते हुए शर्म आती है, वाली गजनी ने झिझकते हुए कहा। अमीर के लिए इतनी बुलंदी पर बैठना लाजिम है कि उसमें और आम इंसानों में तफरीक की जा सके। निजाम शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर इतनी बुलंदी पर भी नहीं कि रियाया के कमजोर हाथ अपने अमीर के दामन तक को ना छू सके। शेख, जी चाहता है कि सब कुछ छोड़कर किसी बयाबान में निकल जाऊं और फिर कभी इस शहर हंगामा खेज की तरफ लौटकर वापस ना आऊं। महमूद इंतहाई दिल गरिफ्ता लहजे में बोल रहा था। फरजंद, तुम आज ये कैसी मायूसी की बातें कर रहे हो? अचानक निजाम शाह के लहजे में जलाले रूहानी का इजहार होने लगा था। अल्लाह ने तुम्हें तर्के दुनिया के लिए पैदा नहीं किया है। ये तो मुझ जैसे नाकारा इंसानों का मनसब है कि मैं अपने हाथ पांव तोड़कर एक गोशे में बैठ गया हूं। शेख, कोई माने या ना माने, मगर मैं इस हकीकत को तस्लीम करता हूं कि आप गोशा नशीन होकर भी एक लम्हे के लिए बेकार नहीं बैठे। जोश जज्बात में महमूद की आवाज भी तेज हो गई थी। नफ्स के एक एक तकाजे को जिबा कर डाला, दुनिया के हर ऐश को ठुकरा दिया, अल्लाह के आइन की सर बुलंदी के लिए खुद को हलाकत में डाल दिया। फिर भी कहते हैं कि मैं बेकार बैठा हूं। ये कैसी बेकारी है? अगरचे वाली गजनी के लहजे में तुंदी और तेजी थी, लेकिन फिर भी उसके एक एक लफ्ज से निजाम शाह के लिए बेपनाह अकीदत और मोहब्बत का इजहार हो रहा था। इससे बढ़कर मखलूक खुदा की खिदमत गुजारी और क्या होगी। महमूद निजाम शाह से इस तरह गुफ्तगू कर रहा था जैसे कोई महबूब बेटा अपने बाप से रूठ गया हो। निजाम शाह एक बार फिर मुस्कुराने लगे। कुछ देर के लिए अमीर गजनी की यह बात तस्लीम कि मैं बहुत बड़ा खादिम इंसानियत हूँ। निजाम शाह ने महमूद के जहन से अफसुर्दगी का गुबार धोने के लिए अजीबो गरीब दलील पेश की। तुम्हारा शेख मादी वसाइल से महरूम होते हुए भी रोजो शब अपने काम में मसरूफ तो है, जमाने के जुल्म सितम का शिकवा तो नहीं करता। फिर तुम्हें क्या हो गया है सुल्तान जीशान के दौलत तो इक्तदार के होते हुए भी बंदगाने खुदा की खिदमत से हाथ खींचकर किसी वीराने की तरफ फरार हो जाना चाहते हो? क्या ये उस खाली के बेनयाज की नाशुक्री नहीं है कि जिसने तुम पर अपनी नेमतों की बारिश कर दी और तुम उन नेमतों से मुंह मोड़कर नाशुक्र गुजारों की सफों की तरफ बढ़े चले जा रहे हो? कैसे बुत शिकन हो कि रास्ते के मामूली से पत्थरों से डर जाते हो? ये कहते कहते निजाम शाह के चेहरे पर गहरा अक्स मलाल उभर आया था। मेरे जज्बाती बेटे, छोटी छोटी बातों की शिकायत करना तेरे शायाने शान नहीं। तुझे तो कुदरत ने पहाड़ की फितरत पर पैदा किया है। ये तुंदो तेज हवाएं सिर्फ इसलिए चलती हैं कि तुझ पर जमा हो जाने वाली मायूसियों की गर्द को उड़ाकर दूर ले जाएं। इनमें इतनी ताकत नहीं कि वो तुझे तेरी जगह से जुम्बिश दे सकें। निजाम शाह ने वाली गजनी की तालीफे कल्ब और हौसला अफजाई के लिए बड़े अजीब दलाइल पेश किए थे, मगर अहले खान की साजिश ने उसके दिलो दिमाग को बहुत ज्यादा मुकद्दर कर दिया था। शेख, ये मामूली बात नहीं। अहले खान ने हवस इक्तदार की तकमील के लिए कैसे नाजुक रिश्ते का खून कर डाला। उसके पास क्या कुछ नहीं था। चराग की धुंधली रोशनी में वाली गजनी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन निजाम शाह महसूस कर रहे थे कि चराग की तरह महमूद के सीने से भी धुआं उठ रहा है। वो मुझे फर्जंद कहकर पुकारता है। उसकी हकीकी बेटी गजनी की मलिका आलिया है। फिर उसने मेरे एतबार पर खंजर आजमाई क्यों की शेख? महमूद के लहजे में रूह का सारा कर्ब सिमट आया था। अहले खान ने इंसानी फितरत के खिलाफ तो कुछ भी नहीं किया। निजाम शाह ने इस कदर बेनयाजाना अंदाज में जवाब दिया कि वाली गजनी हैरान होकर अपने शेख का चेहरा देखने लगा। अल्लाह के फैसले के मुताबिक दौलत व इक़्तिदार दुनिया का सबसे बड़ा फितना है और इंसानों की अक्सरियत अपने पैदा करने वाले को भूलकर आखिरी सांस तक इसी फितने में उलझी रहती है, यहाँ तक कि एक दिन हरीसों के इस गिरोह को मौत आ जाती है और कुदरत का नादीदा हाथ उन्हें तहे खाक दबा देता है।
اہل خان بھی اسی گروہ کا سرخیل ہے، اس لیے اس سے وفا کی امید رکھنا محض دیوانگی ہے۔ اہل خان جیسے لوگ تو اقتدار کے مقتل میں اپنی حقیقی اولاد کو بھی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ کیا تم انہی حیوانوں کے طرز عمل سے دل برداشتہ ہو کر یہ دنیا چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ مگر کہاں جاؤ گے کہ زمین کے گوشے گوشے میں یہی حیوان بستے ہیں۔ یہ چوپائے ہیں فرزند، آدم زادوں کے لباس میں چھپے ہوئے چوپائے۔ پھر ان چوپاؤں کا کیا علاج ہے؟ والی غزنی کے لہجے میں گہری تلخی شامل تھی۔ ان کا قتال کرو۔ نظام شاہ کی آواز بھی بلند ہو گئی تھی۔ پھر انہیں زنجیریں پہنا کر کسی تاریک زندان میں ڈال دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یہ انسانیت کی نرم و نازک اور سرسبز و شاداب فصلوں کو کھا جائیں گے۔ کاش اہل خان ایسا نہ کرتا۔ سلطان محمود نے ایک بار پھر آہ سرد کھینچی۔ میں دوستوں سے جنگ کروں یا دشمنوں سے؟ یہاں کوئی تیرا دوست نہیں محمود۔ بالآخر نظام شاہ نے انسانی زندگی کی تلخ ترین حقیقت بیان کر دی۔ سب اپنے نفس کے دوست ہیں، کسی کو تیرے عظیم مقاصد سے کوئی غرض نہیں۔ تو بہت اکیلا ہے میرے بیٹے۔ ہاں شیخ، آپ نے سچ فرمایا کہ میں بہت اکیلا ہوں۔ نظام شاہ کی باتیں سن کر والی غزنی کو اپنی بیوی کا خود غرضانہ سلوک یاد آ گیا۔ اہل خان کی بیٹی کے اسی رویے نے محمود کو مجبور کیا تھا کہ وہ نگار خانم کے پاس آئے اور اس عظیم خاتون سے اپنے جارحانہ طرز عمل کی معافی مانگے۔ اگرچہ نگار خانم گھر میں موجود تھی اور والی غزنی کی باتیں سن رہی تھی، لیکن وہ نظام شاہ کی موجودگی میں محمود کے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ سلطان کی نظریں بھی اس امید پر کبھی کبھی بھٹک جاتی تھی کہ شاید نگار خانم اس کے روبرو چلی آئے، مگر جلد ہی والی غزنی کو ناسازگار صورتحال کا احساس ہو گیا۔ شیخ، میں یکسوئی کے ساتھ ہندوستان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ محمود اپنے پریشان خیالات کی دنیا سے نکل آیا۔ اگر اہل خان میرے راستے کا پتھر نہ بنتا تو میں اب تک اس عہد شکن اننت پال سے بھی ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیتا اور دشمن اسلام داؤد بن نصر کو اس کے کافرانہ خیالات کے ساتھ دفن کر دیتا۔ کاش اہل خان سمجھ سکتا کہ اس کی ہوس اقتدار نے ملت اسلامیہ کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اہل ایمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہماری افرادی طاقت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ فرزند، تجھے اپنے وسائل کی طاقت پر بھروسہ ہے یا اس قوی العزیز پر جس کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اچانک نظام شاہ نے والی غزنی سے ایک نیا سوال کر دیا تھا۔ میں اس ذات پر یقین کامل رکھتا ہوں جو بے پناہ طاقتوں کا مالک ہے۔ محمود نظام شاہ کی بات سن کر سنبھل گیا تھا اور ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ تو پھر یہ بے یقینی کیوں میرے بیٹے؟ نظام شاہ کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ اگر اس دنیا کا ایک ایک فرد بھی اہل خان کی شکل اختیار کر لے تو اللہ کے فیصلوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وہ تمام جنوں انس کے اندازوں سے زیادہ بے نیاز ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ بت خانہ ہند میں اذان کی آواز گونجے تو اسے روکنے والا کون ہے؟ پتھر کے بے جان صنم خود ہی اللہ احد پکار اٹھیں گے۔ تو کیا اور تیرا لشکر کیا، میں کیا اور میری دعائیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ بے اختیار رونے لگے۔ والی غزنی اپنے شیخ کی حالت دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ میں اہل خان سے نہیں ڈرتا۔ محمود کے لہجے میں نئی استقامت آ گئی تھی۔ پھر تو کس شے سے خوف زدہ رہتا ہے جبکہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے؟ نظام شاہ کی آواز سے رکت جھلک رہی تھی۔ اس وقت سے ڈرتا ہوں جب میرے سامنے میرا عہد ٹوٹ جائے اور میں تمام اختیارات سے محروم کر دیا جاؤں۔ محمود کے لہجے سے ایک عجیب سی خلش کا اظہار ہو رہا تھا۔ شیخ، میری زندگی کی دو بڑی آرزویں ہیں، ایک کرامتا کا خاتمہ، دوسرے سومناتھ کی شکست۔ مگر میں کیا کروں کہ میری اپنی صفوں میں بت پیدا ہو رہے ہیں۔ مجھ سے آپ کی آنکھوں کی ویرانی نہیں دیکھی جاتی۔ میں کئی سال سے آپ کے خوابوں کی تعبیر تلاش کر رہا ہوں۔ اب میرے پاس ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ شیخ، میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے آپ کی نئی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میرے کمزور ہاتھوں کی طرف دیکھیے۔ یہ کہہ کر والی غزنی نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان ہاتھوں میں سومناتھ کو توڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ کسی دوسرے بت شکن کا انتخاب کر لیجئے کہ آپ کا محمود بہت ناکارہ ہے۔ نظام شاہ نے مضطرب ہو کر سلطان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ نہیں فرزند، ایسی مایوسی کی باتیں نہ کر۔ نظام شاہ کی آنکھوں سے اشکوں کا آبشار ابل پڑا تھا۔ کس منہ سے کہتا ہے کہ تجھے چھوڑ کر کسی دوسرے کا انتخاب کر لوں؟ ذات واحد کی قسم، سومناتھ تیرے ہی کمزور ہاتھوں سے ٹوٹے گا۔ پھر بھی اگر مشیت کچھ اور طے کر چکی ہے تو اداس نہ ہو کہ تیرا شیخ انہی جلتے ہوئے خوابوں کو آنکھوں میں سجا کر کفن اوڑھ لے گا، لیکن کسی اور سے دل کی بات نہیں کہے گا۔ بس جو کچھ کہنا تھا ایک سے کہہ دیا۔
नाकामी के खौफ से नए सहारे ढूंढना निजाम शाह का मिजाज नहीं। यकयक मर्द कलंदर के बहते हुए आंसू थम गए थे और जर्द चेहरा आतिश जलाल से दहकने लगा था। वाली गजनी को महसूस हुआ कि मायूसियों के गहरे अंधेरे छट गए हैं और नए वलवलों की तेज धूप निकल आई है। शेख, आपका ये अदना खिदमत गुजार महमूद कभी कभी बेयकीनी का शिकार हो जाता है, इसलिए डर लगता है कि कहीं बेयकीनी और तजब्जुब की हालत में मौत ना आ जाए। उसके दर पर कासा गदाई रखकर मुसलसल सदाएं देते रहना, यही साइल की इबादत है। निजाम शाह ने इंतहाई मुशफिकाना लहजे में वाली गजनी को तलकीन की, जमीन व आसमां के खजानों का मालिक एक दिन तेरे खाली दामन को यकीन की दौलत से भर देगा। सुल्तान नए हौसलों के साथ मर्द कलंदर के आस्थाने से उठा।